الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان، یہ ہم لوگ سن رہے ہیں کورس۔ آج جو موضوع ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ سورہ قصص کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکا تہدی من تشاء انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ یہ آیت حضرت ابو طالب کے تعلق سے نازل ہوئی۔ ابو طالب جو اسلام کے اوپر نہیں مرے، جب ان کو وفات آئی، آخری ٹائم پہ وہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازو بیٹھے زار و قطار بار بار بول رہے تھے، اے امی قل لا الہ الا اللہ کلمتن، اے چچا جان آپ ایک کلمہ پڑھ لیجئے، آپ کے لیے میں حجت بنوں گا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ سے آپ کے تعلق سے میں بولوں گا، یعنی سفارش کروں گا میں۔ تو اس وقت آزو بازو بیٹھے دوست ابو جہل، امیہ بن خلف، یہ سب بھی ابو طالب کو ابھار رہے تھے کہ ابو طالب کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ تو ابو طالب کے آخری جملے یہی تھے کہ علی ملت عبد المطلب، یعنی عبد المطلب کی ملت پر میں مرتا ہوں، اس طرح بول کے وہ اپنی آخری سانسوں کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں استغفار کرتا رہوں گا میرے چاچا کے تعلق سے جب تک کہ مجھے روکا نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان مشرکین کے تعلق سے، ان مشرکین کے بارے میں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، یعنی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی مشرکین کے تعلق سے، گرچہ کہ مومنین اور گرچہ کہ نبیاں بھی کریں تو مشرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کسی کی بھی دعا قبول نہیں کرتا۔ تو اس آیت میں جو بات بتائی جا رہی موضوع کے بارے میں بھی یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل بول کے، انکا تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، انکا تہدی من تشاء، اللہ تو جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے، مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک دعا اللہم انی اسألک الہدی والسداد، والسداد معنی کیا معلوم؟ سادگی عطا فرما، ہدا معنی ہدایت، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں مجھے عطا فرما تیری ہدایت۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ دعائیں کریں، ہم اپنی دعاؤں میں یہ دعا بھی کریں کہ اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ اکبر۔ اور ایک دعا بھی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اس میں بھی ہدایت ہے، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما۔ تو ہدایت کی دعائیں کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مجھے اور آپ کو بھی دعا ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت کی اہمیت کو بتاتے ہوئے جنگ حنین میں لوگوں کو بولتے ہیں، انصاری صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے، یا معشر الانصار الم اجدکم ذلا، اے انصار کے گروہ کیا میں تمہارے کو، جو تم گمراہ تھے، گمراہی کی حالت میں تھے، اس وقت میں تمہارے کو نہیں ملا؟ لا فہداکم اللہ بی، کیا تمہارے کو اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے ہدایت نہیں دیا؟ یعنی ہدایت کے بارے میں اللہ کے نبی اس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں ہدایت کے تعلق سے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہر جمعے کے خطبے میں پڑھتے تھے، من یہدی اللہ فلا ہادی لہ ومن یضلل فلا مضل لہ، یعنی اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے وہ ہدایت یافتہ، جس کو اللہ گمراہ کرے وہ گمراہ ہو گیا۔ اب رہی بات میرے اور آپ کے لیے ایک ڈاؤٹ، یعنی ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کیوں نہ سب کو بھی اچھا چاہے؟ ہو سکتا ہے نا اللہ سب کے بارے میں بھی یہ سوچے کہ اللہ توفیق دے دے، سب کو بھی ہدایت کی توفیق دے دے۔ ایک بہت بڑا سوال ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کو کھول دے، ہدایت کی باتوں کو واضح کر دے، لیبین لکم، اور اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کر دے تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟
اللہ کیا چاہ رہا ہے؟ سب لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں، چاہ رہا نا اللہ تعالیٰ؟ ہمارا جواب مل گیا، پھر بھی لوگ کیا ہے؟ گمراہ ہیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ارادے دو طرح کے، ارادہ شرعیہ، ارادہ کونیہ، ارادہ شرعیہ، ارادہ کونیہ، یہ بات یاد رکھنا ہے۔ یہ بات اگر ہمارے کو یاد رہ گئی تو ہمارا جو بھی سوال ہوگا اس کا ہمارے کو آٹومیٹک جواب مل جاتا ہے۔ شرعیہ کیا ہے؟ ابھی میں بتایا آپ کے سامنے۔ اللہ کیا چاہ رہا ہے؟ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم، اللہ تمہارے کو واضح کرے، تمہارے کو سمجھائے تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ بات آ گئی ہمارے سوال کا جواب۔ پھر دوسرا سوال جو ہمارا ہے کہ بہت سارے لوگ گمراہ ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ چوائس دیا ہے، اللہ تعالیٰ اختیار دیا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کے دو ارادے ہو گئے، ارادہ شرعیہ، ارادہ کونیہ۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے کونیہ میں، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارادہ ہے کہ لوگ یعنی کس کو چن رہے ہیں، کس کو حاصل کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، یہ اللہ کا ایک ارادہ۔ شرعیہ، اللہ چاہتا ہے کہ سب لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں، سورہ نساء کی آیت میں ہم نے پڑھی ہے۔ تو بہرحال اسی طرح فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بول رہا ہے جیسا کہ ہمارا ڈاؤٹ ہے کہ بہت سارے لوگ گمراہ ہیں، ان کو بھی اللہ کیوں نہ چاہا کہ یہ بھی ہدایت یافتہ ہو جاتے، جیسا کہ صحابہ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہاں دے رہے سورہ نساء کی آیت میں کہ آپ فما لکم فی المنافقین، آپ کو کیا ہو گیا کہ منافقین کے سلسلے میں دو گروہ بن گئے۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، جن کو اللہ گمراہ کر چکا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں آپ فکر مند ہیں، یعنی افسوس کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فلا تذهب نفسک علیہم حسرات کہا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں، یعنی یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اوپر آپ افسوس کر کے اپنی جان گنوائیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھو ہمارا جو ڈاؤٹ ہے دوسرا، جو لوگ بہت سارے لوگ گمراہ ہیں، کیوں؟ جب یہ لوگ گمراہ ہیں تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی آپ کا کام صرف بولنا ہے، صرف بتانا ہے، زبردستی کرنا آپ کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو بات بولا فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، جب شیطان جن کو ان کے اعمال مزین کر دیا، افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات۔ اللہ نے کہا یعنی ایسے لوگ جن کو ان کا برا عمل اچھا دکھ رہا ہے، جن کو ان کا برا عمل اچھا دکھ رہا ہے، کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت والے لوگوں کے برابر کھڑا کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کھڑا کرتا۔ جو لوگ برا کر رہے ہیں، جن کا برا عمل ان کو بہت اچھا دکھ رہا ہے، شیطان مزین کر کے دکھا رہا، تو ایسے لوگ ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ کبھی بھی نہیں کھڑتے۔ اے نبی آپ افسوس مت کیجئے، فلا تذهب نفسک علیہم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور آخری بات، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کرتے ہیں ایک صحابی کہ اللہ کے نبی گھر میں ہوتے تو زیادہ کون سی دعا پڑھتے؟ یہ بات ہمارے کو غور کرنے کی بات ہے، شاید کہ ہم لوگ بہت کم پڑھے ہیں، یہ دعا پڑھتے بھی نہ ہوں گے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کے زبان پر زیادہ یہ دعا یا کلمات ہوتی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی، زیادہ رہتے تھے اے اللہ میرے دل کو اسلام سے جوڑ کے رکھ، یہ دعا اللہ کے نبی کثرت سے کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ دعاؤں کو پابندی سے کریں اور ان میں سے کثرت سے دعا یہ بھی کریں مقلب القلوب، کیونکہ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے بیچ میں تمام لوگوں کے دل ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے دین کے اوپر رکھتا ہے، اس کے دل کو پھیرتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دین سے ہٹاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرنے والا، ذرہ برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جیسا کہ ہم نے سنا کہ اللہ ہدایت یافتہ ہو جائے، لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں، اللہ کی یہ چاہت ہے، اللہ کی یہ منشا، اللہ کا یہ ارادہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے اس ارادے کو چنیں، شوق رکھیں دلوں میں، تو اللہ تعالیٰ راستے ہموار کرتا ہے۔ تب ارادہ ہی نہ ہو جیسا کہ منافقین کرتے تھے، یہود و نصارہ کرتے تھے
چال بازیاں کرتے تھے، ایسے لوگوں کو اللہ کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ منافقین کی، یہودیوں کی جو بھی علامتیں ہیں اس سے بچنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہدایت ضرور دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو باتیں سنے ہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔